بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین اطلاعات، اہم خبریں۔ لاہور میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ زمان پارک اس وقت پاکستان کی سیاست کا محور مرکز بنا ہوا ہے۔ دوسرا سیاست کا مرکز ہے اسلام آباد، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس۔ تیسرا مرکز ہے جناب GHQ، آرمی چیف ہاؤس، چیف آف آرمی اسٹیف کا ہاؤس اور اس کا دفتر۔ یہ اس وقت تین عمارتیں ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست کے محور مرکز ہیں۔ چوتھی عمارت جو ہے وہ اس وقت موبائل ہو چکی ہے، وہ سفر کر رہی ہے اور اس نے سفر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ عمارت تھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لندن۔ وہاں کے مکین جو ہیں وہ نکلے ہیں کچھ ذرا استراحت کے لیے، کچھ اپنی سٹریس فری ہونے کے لیے۔ وہ یورپ کے سفر پہ نکل چکے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب اور مریم بی بی یورپ کے سفر پہ نکلے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے، کوئی کھلے ڈلے ماحول میں جائیں گے اور ان چیزوں سے ایکسائٹ پہ ہو جائیں گے۔ لیکن ٹیلی فون ان کا آن ہوگا، نمبر ان کے آن ہوں گے، وہ رابطے میں ہیں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کے اہم ترین مکینوں سے وہ رابطے میں ہیں، وہ صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ یورپ گئے ہیں تو یورپ جناب وہ صرف سیر کرنے نہیں گئے، بلکہ لندن سے نکل کے یورپ، اور یورپ سے پھر کچھ ملاقاتیں بھی ہوں گی، کچھ فون بھی ہوں گے۔ یہ کیونکہ ایسے بہت ہی کریٹیکل ٹائم میں نواز شریف صاحب کا اور مریم بی بی کا لندن سے یورپ فلائی کرنا یہ صرف سیر سپاٹا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں صرف اس وقت میں ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ رہتے ہیں۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ کل صبح خبر چلی، بلکہ خبر چلوائی گئی، خبر چلی اور خبر چلوائی گئی، اور خبر یہ تھی کہ ذرائع سے خبر آئی کہ سمری وزیر اعظم آفس پہنچ گئی ہے۔ کون سی سمری؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے لیے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تقرری کے لیے سمری وزیر اعظم آفس پہنچ گئی، اور یہ خبر چل گئی اور یہ خبر چلوائی گئی، اور بہت زیادہ خوشی محسوس کی گئی کہ جناب سمری آ گئی۔ اور کچھ دیر کے بعد پھر پتہ چلا وزیر اعظم آفس میں مشاورتی اجلاس ہوا، وزیر دفاع بھی آ گئے۔ اس کے بعد وزیر دفاع نے، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ سمری نہیں آئی، اور یہ بہت ہی غیر محتاط رویہ اختیار کیا گیا۔ انہوں نے سارا ملبہ میڈیا پہ ڈال دیا، اور سب نے رپورٹ کیا، انہوں نے میڈیا پہ ڈال دیا کہ جناب ایسی کوئی سمری نہیں آئی۔ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں 100% شور، 100% یقین کے ساتھ، کہ سمری بھیجی گئی تھی، سمری بھیجی گئی تھی، اور سمری جب دیکھی گئی تو سمری مناسب نہیں تھی، اور اس لیے اس سمری کے بارے میں غور و خوض کیا گیا اور اس پہ ڈسپلیئر شو کیا گیا۔ کچھ کے ماتھے ٹنکے اور کچھ نے ذرا غم و غصے کا اظہار کیا، اور فوری طور پہ نواز شریف صاحب کو بتایا گیا، اور اس کے بعد اس سمری کو یوں سمجھیں کہ پھر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ایسا سمجھا جائے جیسا کہ سمری آئی ہی نہیں، اور اس میں وہ سمری وہ نہیں تھی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ اب یہ جو چیز ہے یہ میں آپ کو پھر اس کے بعد یہ تردیدی خبریں چلنا شروع ہو گئیں، اور تردیدی خبریں چلیں۔ جب تردیدی خبریں چلیں تو سارے کا سارا ملبہ میڈیا پہ ڈال دیا گیا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، وہ سمری آئی تھی۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی ہے کہ اعصاب شکن لڑائی ہو رہی ہے، اعصاب شکن نفسیاتی حربے، نفسیاتی حملے، اور میں نہ مانوں کی ضد ہے، اور ایک آئین اور قانون کے مطابق سمری نے آنا تھا، سمری نہیں آئی، اور اس لیے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا۔ لہذا ہوا کیا؟ ہوا یہ، اچھا اب آگے جو مسئلہ ہے، اس وقت آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب۔ این اس وقت جب یہ سمری کی خبریں چل رہی تھیں، وہ ایئر ہیڈ کوارٹر، نیول ہیڈ کوارٹر الوداعی تقریبات میں شریک تھے، اور وہاں سے وہ گارڈ آف آنر لے رہے تھے، معائنہ کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، اور اس دوران یہ خبریں چلوائی جا رہی تھیں، اور یہ چیک کیا گیا تھا، ٹمپریچر، درجہ حرارت چیک کیا گیا تھا، اعصاب چیک کیے گئے تھے کہ دیکھتے ہیں
کیا رد عمل آتا ہے۔ اب میں نے اب بہت پہلے بتا دیا تھا، جناب باجوہ صاحب جو اس وقت سیکرٹری ڈیفینس ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، وہ سمدھی ہیں باجوہ صاحب کے۔ بہت پہلے بتا دیا گیا تھا جب سیکرٹری ڈیفینس ان کو لگایا گیا تھا کہ یہ پیش بندی کی جا رہی ہے اور یہ فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے، وہ فیلڈنگ انہوں نے سیٹ کر لی۔ اب سیکرٹری ڈیفینس جو ہیں وہ عملاً تو وزیر دفاع کے ماتحت ہیں، خواجہ آصف صاحب کے، اور اس کے بعد کہیں جا کے منسٹر، پرائم منسٹر اوپر ہیں سب سے، لیکن جو سیکرٹری ڈیفینس ہیں وہ خواجہ صاحب کی سن ہی نہیں رہے، وزیر دفاع کی، اور وہ سن رہے ہیں آرمی چیف صاحب کی، جناب باجوہ صاحب کی، اور انہوں نے جو کہا انہوں نے ویسی سمری بھیج دی۔ اب یہ معاملہ ذرا تلخی کی طرف جا رہا ہے اور معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اس دوران ہوا یہ کہ جو بھی تھے، ایک خبر آئی اس میں یہ کہا گیا کہ جو نواز شریف صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب کے ایک نون لیگ کے ایک مبینہ طور پہ ایک لیڈر کو لیا گیا اور انہوں نے آ کے میڈیا ٹاک کر دی، پریس کانفرنس کر دی، اور انہوں نے عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اور دوسرا اشرف شریف صاحب کا جو قتل ہوا، ان دونوں کو جوڑ دیا نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو یہ پہلی بال کروائی گئی۔ جب یہ بال آئی تو دوسری جانب امریکہ سے احمد نورانی صاحب نے ایک پوری مفصل رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ شائع کر دی۔ اس میں جنرل صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، ان کے سمدھی 1 سمدھی 2، سب کے سب ان کی جائیدادوں کی تفصیلات شائع کر دیں، اور انہوں نے پہلے کتنا ٹیکس دیا تھا، بعد میں کتنا ٹیکس دیا، اور ایک ایک پراپرٹی کا اس میں مینشن کر دیا۔ وہ کوئی 12 ارب سے زیادہ کی مالیت کی پراپرٹی تھی، اب یہ بھی کر دیا۔ تو شنید ہے کہ یہ جو پراکسی جنگ شروع ہوئی تھی وہ ایک سکور سے ہوگی برابر، اور یہ تصور کیا گیا کہ جناب یہ جو تسنیم حیدر ہیں ان کو بھی کسی کے آشیرواد ہے، اور پھر اس کے جواب میں جب احمد نورانی صاحب کی رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا یہ بھی۔ اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک اور کام کیا، انہوں نے اس پہ تحقیقات شروع کروا دی، نوٹس لے لیا کہ یہ FBR سے سارا ریکارڈ کیسے نکلا ہے۔ وہ ایک دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے تصدیق کر دی کہ احمد نورانی کی خبر جو ہے وہ درست ہے، البتہ یہ جو سارا ریکارڈ نکلا ہے، ظاہر ہوا ہے، وہ درست نہیں ہے، اس میں سیکریسی کا عمل جو ہے اس کو تحفظ نہیں کیا جا سکا۔ بہرحال یہ اب پراکسیز شروع ہو چکی ہیں، تو اب یہی کام سیکرٹری ڈیفینس کی طرف سے ہوا اور ادھر سے وہ سمری نہیں آئی۔ تو اب ہونا کیا ہے، سوچا کیا جا رہا ہے؟ شاہد کاکان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے، سمری کو آنا چاہیے تھا۔ تو میری اطلاع کے مطابق منگل کا دن اور انتظار کیا جائے گا، منگل، اور اس کے بعد 2 کام ہو سکتے ہیں۔ سیکرٹری ڈیفینس کو کہا جائے گا کہ سمری بھیجیں، اگر انہوں نے سمری نہ بھیجی تو پھر کیونکہ اس وقت جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں تمام کے تمام لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب سے لے کے ان کو آگے جہاں تک مرضی لے جائیں وہاں تک سب کے سب ایلیجیبل ہیں۔ تو پہلے 5 بھیجنے ہیں، پہلے 4 بھیجنے ہیں، پہلے 6 بھیجنے ہیں، وہ پینل آنا ہی آنا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ نام نہیں دیے جاتے تو وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلا دوسرا نمبر دے دیں، تیسرا چوتھا چھوڑ دیں، پانچواں چھٹا دے دیں، اور پہلا دے دیں، دوسرا چھوڑ دیں، تیسرا دے دیں، چوتھا چھوڑ دیں، پانچواں دے دیں، چھٹا چھوڑ دیں، پہلا ڈراپ کر دیں، دوسرا دے دیں، تیسرا ڈراپ کر دیں، چوتھا دے دیں، پانچواں ڈراپ کر دیں، چھٹا دے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ معاملہ یہاں پہ ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ لڑائی تو اب ہو گئی ہے، یہ تو ساروں کو پتہ چل گیا۔ آپ تردید کریں، تصدیق کریں، نہ کریں، یہ لڑائی چل رہی ہے۔ اب تو لگائی جا رہی ہے کہ یہ جو تسنیم حیدر ہے اس کا کیا چکر ہے، اور پھر دوسری جانب جو احمد نورانی صاحب کی رپورٹ ہے اس کا کیا چکر ہے، آپس میں انٹر لنک ہیں یا آپس میں الگ الگ ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اب معاملہ صرف رہ گیا ہے اتنا کہ گھی جو ہے وہ ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے گا،
کب نکالا جائے گا، یہ ہے معاملہ۔ اب 2-3 آپشن ہیں، کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ مسئلہ پیدا کیا تو سیکٹری ڈیفنس صاحب کو، جو سمدھی ہیں جناب باجوہ صاحب کے اور انہوں نے ہی یہ لگوایا ہے، ان کو سیک کیا جا سکتا ہے، سیکٹری ڈیفنس کو سیک کیا جا سکتا ہے، پہلا آپشن۔ اور ان کی جگہ پہ اضافی چارج کسی بھی سیکٹری کو دیا جا سکتا ہے، یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے، ان کو دے دیا جائے گا، ان کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے حکم عدولی پہ پرائم منسٹر۔ تو آخر میں آتے ہیں منسٹر جو ہیں خواجہ آصف صاحب۔ اب خواجہ آصف صاحب 2-3 کشتیوں کے سوار ہیں اور وہ مصالحت کار بھی رہ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب خود وہ چاہتے تھے لیکن ان کی جو تمنا تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، نواز شریف صاحب نے اس کو ویٹو کیا، اور اس بات پہ نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ تمام کے تمام متفق ہیں کہ اب جانا چاہیے، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور نئے آرمی چیف کا تقرر ہونا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق وہ تقرر پرائم منسٹر کی ثوابدیدی اختیار ہے اس کا۔ عمران خان صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب آرمی چیف جو بھی آئے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ نہیں ہے، انہوں نے گو ہیڈ دے دیا، گرین سگنل دے دیا، پبلک میں آ کے بتا دیا جس کو مرضی لگائیں، صحافیوں کو بلا کے بتا دیا کہ جس کو مرضی لگائیں، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ یہ اگین اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان مسئلہ ہے، اور اس میں نہ ہی زمان پارک کا ایشو ہے نہ ہی بنی گالہ کا، اور یہ معاملہ ہے ایون فیلڈ، اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب ڈیفنس، ایک تو سیکٹری ڈیفنس کو سیک کر دیں، نہیں تو دوسرے اضافی سیک کرنے کے بعد آپ نئے سیکٹری کو اضافی چارج دیں، ان سے صبری منگوائیں اور نوٹیفیکیشن کر دیں۔ دوسرا ہے کہ جنرل تینوں نوٹیفیکیشن بیک وقت ہوں، 3 دن پہلے ہو جائیں، 4 دن پہلے ہو جائیں، کیونکہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ سارا فیئر ویلز اب تک لے چکے ہیں کہ ان کو لیٹر آف تھینکس دے دیا جائے 3-4 دن پہلے، اور انہوں نے چونکہ 28 کو ریٹائر ہونا ہے ان کو لیٹر آف تھینکس دے دیا جائے، اسی دن نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف انہیں نوٹیفیکیشن ایشو کر دیے جائیں، اور آرمی چیف کو فوراً ذمہ داریاں سنبھالنے کا کہہ دیا جائے۔ یہ ایک آپشن ہے سیکٹری ڈیفنس، اور اس سے اوپر یہ پھر تیسرا آپشن بھی ہے۔ تیسرا آپشن ہے کہ سیکٹری ڈیفنس اگر نہیں بھیجتے، نہ بھیجیں سمری، تو پرائم منسٹر کے پاس فل اختیار ہے کہ وہ بغیر سمری کے نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتے ہیں، نئے آرمی چیف کا، نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا، نئے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا ورک مکمل ہو چکا ہے، اور اس لیے فائنل راؤنڈ آخری، لیکن گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے پولیٹیکل پلیئرز کی کہ صورتحال اس حد تک نہ جائے، بلکہ اطمینان سے آرام سے ہو جائے، تاکہ باعزت طریقے سے باجوہ صاحب کو رخصت کیا جائے اور پروقار طریقے سے نئے آرمی چیف کا خیر مقدم کیا جائے۔ یہ اس وقت کل کہانی ہے، اور خبر اندر کی خبر یہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔